لا الہ الا هو خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ دریائے نیل جو مصر میں واقع ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر ہیں۔ جب اسلام کا بول بالا ہوا مصر میں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، تو وہاں کا ایک معمول یہ تھا، ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی، اس لڑکی کو بنا سنوار کر اس میں پھینک دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ پانی پھر رواں دواں ہوتا تھا۔ اگر لڑکی کو اس پر بھینٹ نہ چڑھائی جاتی یا اس کو نہیں دیا جاتا، وہ پانی کم ہو جاتا، کیونکہ اسی پانی سے لوگوں کی کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ وقت آیا، لوگ آئے کہنے لگے ہر سال دریائے نیل بہتا ہے تو اس کا یہ معمول ہے کہ اس میں کنواری لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر پانی چلتا ہے، ورنہ پانی کم ہو جاتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، میں امیر المؤمنین کو خط لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مصر سے حضرت عمر کو خط لکھا اور ساری تفصیلات بتلائی، یہاں ایک دریائے نیل، اس میں ہر سال ایسے ایسے کیا جاتا ہے، اب اس وقت وہ کرنے کا مسئلہ سامنے درپیش ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھے، ایک چٹھی لکھی اور فرمایا اس کو دریائے نیل میں ڈال دو اور کوئی بھینٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چٹھی پہنچی، وہ گئے اور جس دن وہ دن متعین تھا جس دن وہ اس لڑکی کو ڈالا جاتا، اس دن اس حضرت عمر کی چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح جب دیکھا جو پانی رواں دواں بہ رہا ہے، کوئی اس میں کمی نہیں بلکہ زیادتی۔ لوگوں نے پوچھا اس میں آخر لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا یہ خط عمر خلیفۃ المسلمین کی جانب سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل اگر تو اپنی جانب سے چلتی ہے تو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رک جا، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو پھر چلنا شروع کر۔ بس اتنا ہی لکھا تھا اس میں، ان کنت تجری بنفسہ فلا تجری وان کنت تجری باذن اللہ فجری۔ تو اس کے بعد فرمایا اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں، ایمان کی مضبوطی ہے جو ساری دنیا کو چلا سکتی ہے۔ توہم پرستی، بد اعتقادی، بدشگونی اسلام میں ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اسلام نے ان ساری چیزوں کا دروازہ بند کر دیا۔ میری زندگی خراب ہوئی میرے اعمال بد کی وجہ سے، میری زندگی خراب ہوئی، میری زندگی میں نحوست آئی برے اعمال کی وجہ سے، حرام چیزوں کی وجہ سے، جھوٹ اور زنا کی وجہ سے، شراب اور چوری کی وجہ سے، نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، سنتوں کے ترک کرنے کی وجہ سے، یہ اصل نحوست۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے مصیبت تو گھیریں گے، اللہ رب العزت تو لاتے ہیں یہ ساری چیزیں تاکہ یہ مصیبت میں گھر کر میری طرف رجوع ہو، مجھ سے مانگے